बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज का वीलॉग बड़ा अहम और इसमें बड़ी तफसील से मैं कुछ मामलात आपके सामने रखूंगा। इसे गौर से सुने और समझने की कोशिश कीजिएगा। हवाओं का रुख बदल रहा है, वाकई फ़ज़ाओं का रुख बदल रहा है। जेल में इमरान खान भी आज बड़े खुश थे, इंतखाबात के नताइज उन्हें मिले, अवाम ने जो मोहब्बत का इजहार किया। अब तहरीक इंसाफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में हुकूमत, मार्च में सेनेट में हुकूमत, चेयरमैन सेनेट, बलोचिस्तान और सिंध में तगड़ी अपोजिशन, और उसके साथ साथ अब मुफाहमत के तौर पर सियासी कैदियों को आज़ाद करने का एक सिलसिला, तहरीक इंसाफ के मैंडेट का एहतराम और छीनी हुई नशिस्तें वापस। मुस्तकबिल की सूरत हाल क्या बन रही है? एक वज़ीर आज़म जिसमें खातून का नाम भी, 3 नाम है वैसे। तहरीक इंसाफ को इन हालात में हुकूमत बनाना चाहिए, यानी बड़ा टेक्निकल मामला है। रऊफ़ हसन साहब की आज 6 महीने बाद इमरान खान से पहली दफ़ा मुलाकात हुई और इस पर मैं तफसील से आपके सामने मामलात रखता हूँ। तहरीक इंसाफ के 3 मुमकिन वज़ीर आज़म जिनका मैंने आपको बताया, उसमें एक खातून का नाम भी शामिल है। और ये गैर हतमी नताइज, गैर हतमी फ़ैसला जो इमरान खान जुमेरात को करेंगे, फ़ैसला ज़ाहिर है। और अली अमीन गंडापुर का नाम वज़ारत आला के लिए सामने आया। सारी फ़ज़ा खैबर पख्तूनख्वा में कैसे बदल गई। और इमरान खान की बड़ी अहम जो मुलाकात, उसके बाद रऊफ़ हसन अब सदर आरिफ अलवी से भी मुलाकात करेंगे। कल हो चुकी एक मुलाकात, आज एक और होनी है। जो खान के तारीख में फैसले इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ फिर भी कामयाबी, और पहली दफ़ा 3 मजहबी जमातों के साथ इत्तेहाद, मखसूस नशिस्तों का मामला, और तीनों जमातें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ हैं। इस इलेक्शन की एक मुनफरिद बात, जहाँ जहाँ 9 मई हुआ वहाँ तहरीक इंसाफ लाजमी जीती। तो ये 9 मई का रेफरेंडम समझ लें आप। इलेक्शन कमीशन ने आले शरीफ यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, अता ताराड़ी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, और ये सारे के सारे कालदम भी होने जा रहे हैं। अब क्या तब्दीली आ रही है? तब्दीली आ चुकी है, या क्या इसे तस्लीम करना बाकी है? खान ने अभी पत्ते शो नहीं किए। इक़्तिदार में आना ज़रूरी है या अपोजिशन में बैठना ज़रूरी है? सबसे अहम मामला अक्सरियत और मखसूस नशिस्तों का है। अभी कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जमात इस्लामी की खैबर पख्तूनख्वा में कोई नशिस्त नहीं। ये बात दुरुस्त नहीं है। जमात इस्लामी की खैबर पख्तूनख्वा में 3 नशिस्तें थी, जिसमें से एक नशिस्त जो है वो बाजोड़ में, जहाँ शायद नताइज बदले जा रहे हैं, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। लेकिन 2 नशिस्तें अभी भी इनकी मौजूद रहेंगी। और जो पाराचनार से MWM की एक नशिस्त है, जहाँ तहरीक इंसाफ जीत जाती, लेकिन सीट एडजस्टमेंट करके वो नशिस्त मिली, क्योंकि जानते थे कि कौमी असम्बली में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और अब देखना ये है, माइनॉरिटी के कोटे के लिए और ख़वातीन के उम्मीदवारों की जो लिस्टें हैं वो सबमिट हुई हैं ही नहीं। मुझे लगता है कि इन्होंने लाजमी की होंगी, वरना तहरीक इंसाफ इतना बड़ा फ़ैसला ना करती। दोनों तरफ से मामलात को देखा जाएगा। अब ये एक बड़ा अहम नुक्ता है कि तहरीक इंसाफ देखें पार्लिमानी किसी भी जमात में शामिल हो सकती है, चाहे वो जमात पार्लियामेंट में हो या ना हो। उसमें पाकिस्तान में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। बलोचिस्तान में इस हवाले से एक बड़ी अहम मिसाल मौजूद है। और याद रखें, तहरीक इंसाफ कालादम नहीं है। इलेक्शन करवा के निशान जो है बल्ले का सिर छीना गया ना, तो उसमें पार्टी ये फ़ौरन बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, और फिर जो भी मुंतखब हो वो उसमें भी हिस्सा बन सकता है। सिर्फ इन्हें स्पीकर के पास जमा करवाना होता है, और वो जो ही शुरू होगा वो भी हो जाएगा मामला। PTI वफाक में, पंजाब में मजलिस वाते मुस्लिमीन से, और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद। अब जेल में बैठ के खान ने पूरे पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल में कर लिया। खान पाकिस्तान की सियासत के ताकतवर रहनुमा कि 40 साल सियासत करने वाले ख़ानदान दर ख़ानदान उनकी दुम पर इस वक्त खान का पैर है। ये वो सियासी दाव खान ने कहला कि जरदारी की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बिलावल जो है वज़ीर-ए-आज़म बने। बिलावल जरदारी मजबूर होकर कह रहा है कि मैं वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं हूँ, अलबत्ता मेरे वालिद साहब को सदर बना दें। ज़िद अभी भी है, ख्वाहिश है इनकी कि आसिफ अली जरदारी सदर ममलकत बने, लेकिन कहता है कि मुझे क्योंकि मैंडेट नहीं मिला पीपल्स पार्टी को, तो हम उम्मीदवार नहीं हैं, और हम नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को वोट देंगे। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने PTI को लिफ्ट कराने से साफ इनकार किया, खुद इन्होंने माना। खुर्शीद शाह ने अलबत्ता ये बयान दिया कि नवाज शरीफ तो इलेक्शन हारा हुआ है। अभी वो नुसरत जावेद साहब भी फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ इस वक्त कमरे में एक बंद है, निकलने की बात नहीं कर रहे। मैंडेट की बात करें, देखें तो अवाम ने तो मैंडेट हकीकी मानों में पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM इन तीनों को नहीं दिया। बल्दियाती इलेक्शन भी करवाए, काउंसलर का मैंडेट नहीं ले सकते। और हर वो शख्स जो इमरान खान के खिलाफ बोलता था, तनकीद करता था, उल्टी सीधी बातें करता था, अवाम ने उनकी सियासी कबर बना दी है। मैं आपको 10 ऐसे नाम बता सकता हूँ। खुद जावेद लतीफ़ इस चीज़ का इकरार कर रहा है कि हम वाकई बुरी तरह हारे हैं, और ये जानते हैं कि एक एक वोट जो अवाम ने 8 फरवरी को डाला, दूसरे दिन 9 फरवरी को उन्होंने भी एक एक वोट उसके डाला, फिर भी ये हार गए। देखें, अब इनके पास अब ये बहाना भी नहीं कि हम तो मुल्क को दिवालियापन से बचाने के लिए आए। अभी कुछ सहाफ़ी इनके और शहबाज शरीफ और सारे मिल के रात 12 बजे तक जो 8 फरवरी को एक तरीके साहब पे काटा, खान को माइनस कर चुके थे, और कह रहे थे 100%, आज कह रहे हैं धांधली नहीं हुई, वरना KP में कैसे जीतते, ख्वाजा साद कैसे हारता, जहांगीर तरीन, परवेज़ खटक कैसे हारते, ये तबाहकुन शिकस्त कैसे होती।
تو اب یہ کہہ رہے ہیں اداروں کے لیے آپ بھی جائز سپیس بنائیں، یہ اصل میں یاد رکھیں پیغامات ہیں، اور کہہ رہے ہیں ماضی کو بھول جائیں اور ایک دفعہ اداروں کے ساتھ جڑ جائیں، پاکستان کو 4 چاند لگا دیں۔ یہ ان کی بڑی کھلی منافقت ہے، انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے ڈکیتی اور نوسربازی اور نوٹنکی 2 نمبر الیکشن تھے، جس میں تحریک انصاف پاکستان کا سب سے بڑا مینڈیٹ حاصل کر گئی، لیکن یہ واردات کرتے رہے، اور دھاندلی انہوں نے 3 حصوں میں کی۔ الیکشن کا پہلا حصہ آپ کو یاد ہوگا جس میں RO ہٹائے، بلا چھینا، کاغذات چھینے، پارٹی توڑی، بڑے رہنماؤں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، تحریک انصاف کو انتخابی کمپین تک نہیں کرنے دیا، آج بھی جھنڈا تک نہیں لہرانے دے رہے۔ پھر الیکشن والے دن جو دھاندلی ہوئی، 20 سے 25% لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا، ڈبوں پہ ڈبے، موروں پہ مورے، اور تیسرے مرحلے میں دھاندلی آج بھی جاری ہے۔ الیکشن کے بعد جو ریٹرننگ افسران زبردستی پولنگ ایجنٹوں سے فارم 45 بنوا رہے ہیں، تحریک انصاف کی نشستیں کم کرنے کی جو واردات ہو رہی ہے آج بھی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں پوری سیاست پر کنٹرول کرنا چاہتی، یہ مسلمہ حقیقت ہے، یہ غیر سیاسی نہیں ہے، ورنہ جاوید لطیف نے جو الزام لگایا کہ 2 ہفتے پہلے سے بتا دیا تھا کہ الیکشن میں ہار جاؤ گے، پیر پگاڑا الیکشن سے پہلے مشروط سیٹیں آفر کرنے کا کیوں کہہ رہا تھا، آج اس نے 2 نشستیں واپس کیوں کی، لشکری رئیسانی نے کیوں کہا کہ مجھے رات کو جگا کر کہہ رہے ہیں سیٹ آفر کریں جاؤ اسمبلی میں، الیکشن کی رات نتائج آ رہے تھے، آصف علی زرداری ملاقات کے لیے اسلام آباد کیوں آیا، وہاں تو کوئی سیاسی جماعت کے لوگ تھے ہی نہیں۔ تو اب جو ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، یہ بات انہیں سمجھ آ گئی کہ قومی حکومت بنانا جو ان کا منصوبہ یا مخلوط حکومت بنانا یا تحریک انصاف جیسی مضبوط اپوزیشن کی موجودگی میں حکومت کرنا ناممکن ہے، حکومت مستحکم ہو ہی نہیں سکتی، 5 سال چل ہی نہیں سکتی، یہ ساری مشق ناکام ہوگی۔ آج تو دیکھیں سعد رضوی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فارم 45 کے مطابق نون لیگ 22، پیپلز پارٹی 33 اور تحریک انصاف 176 نشستیں پہ کامیاب ہے، یہ ان کے سعد رضوی کے۔ تو پھر فضاؤں کا رخ تو بدلنا تھا 2 سال سے، بلکہ دیکھیں 2 لوگ 2019 سے خان کی 7 مہینے کے بعد حکومت جو آئی تھی اس چھیننے کے لیے بےتاب تھے، آج اچانک انہیں کیوں کہا جا رہا ہے حکومت چھوڑے، یہ بہت بڑی چال ہے۔ شہباز شریف نے جو پریس کانفرنس کی باضابطہ طور پر کہ PTI کو ہم حکومت بنانے کی اجازت دے رہے ہیں، دعوت پارلیمنٹ میں آئیں، اپنی اکثریت ثابت کریں، ہم تسلیم کر لیں گے، وزارت عظمیٰ مان لیں گے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں تفصیل سے آپ کو بتایا کہ کیوں وزارت عظمیٰ نہیں لینا چاہتے، اس کی میں نے ساری تفصیل بتائی ہے، میں دہراتا نہیں۔ یہاں جو اہم معاملہ سمجھانا ہے کہ تحریک انصاف تک امید ہے یہ بات پہنچ جائے، مرضی تو ہر ان کی اپنی ہے، سیاسی جماعت ہے، لیکن صورتحال اگر آپ اس وقت غور سے اس کو دیکھیں اور سمجھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر حکومت بنائے تو کیا ہوگا۔ ان دونوں کی ملا کے جو نشستیں بنتی ہیں، 75 نشستیں مسلم لیگ نون کی اور 54 نشستیں پیپلز پارٹی کی ہیں، ان کے ساتھ آپ MQM کی 17 لگا لیں، JUI کی 4 لگا لیں، 3 کاف لیگ کی، 2 استحکام کی، 2 BNP کی، 1 مسلم لیگ کاف کی، 1 اعجاز الحق کی، تو 158 نشستیں بنتی ہیں۔ اب پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ اتحاد پر راضی نہیں، بلاول نے تو صاف صاف کہا ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے وزارتیں نہیں لے گی، کیونکہ مسلم لیگ نون اپنا وزیر اعظم لانا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ بننے پہ تیار ہی نہیں، بلاول نے خود کہہ دیا۔ اب مکمل طور پر اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھیں تو اس صورتحال میں پیپلز پارٹی کی 54 نشستیں نکال دیں تو پیچھے 104 نشستیں نون لیگ، MQM، فضل الرحمان، کاف لیگ، استحکام، BNP اور اعجاز الحق کی ہیں۔ اب 104 لوگ یہ نشستیں وہ بھی ہار جائیں گے، یہ ہنگ پارلیمنٹ جو بنے گی مخلوط حکومت کا جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا ہمارے پیارے سہولت کاروں نے، وہ بری طرح ناکام ہوا۔ تحریک انصاف کو روکنے کے چکر میں انہوں نے بہت بڑا سیاسی بحران کھڑا کر دیا۔ اب PTI عمران خان کا واضح طور پر بیان ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MKM ان تینوں جماعتوں سے کوئی بات چیت نہیں، ان کے نام پہ کاٹے۔ اب 3 جماعتیں اس وقت زبردستی 146 نشستیں حاصل کر چکی ہیں۔ اب مخصوص نشستوں کی بات کریں تو مجلس وحدت مسلمین اور جماعت اسلامی، اب جماعت اسلامی کے پاس جو نشست ہے آپ کو پتہ ہے وہ 2 نشستیں ہیں۔ اب ان کی جو بڑی واردات میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت اسلامی کی یہ دونوں نشستیں چھیننا چاہتے ہیں KP اسمبلی میں، تاکہ ان کے پاس کوئی نشست رہی نہ۔ الیکشن کمیشن مجلس وحدت مسلمین کی جو واحد سیٹ ہے وہ بھی چھیننے کی کوشش کرے گا، یاد رکھیے گا۔ یہ بڑی باریک واردات انہوں نے جماعت اسلامی باجوڑ میں جو 1 سیٹ کم کی، پہلے دوبارہ گنتی کی اور نتیجہ جان بوجھ کر نہیں سنایا۔ اب دیکھیں پہلے نتیجہ نہیں سنایا، اب جان بوجھ کر گنتی میں تحریک انصاف کے امیدوار کو انہوں نے 8000 ووٹ جو اس کے بنتے تھے کم، انہوں نے بلکہ 16000 کر دیے۔ تو ان کی کوشش یہی ہے کہ KP میں، خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کو مکمل ختم کر دے، 1 سیٹ بھی نہ رہے وہاں۔ اب اسی لیے اس اسمبلی میں سے انہیں نکالنے کی کوشش تھی، اور یہ آپ کو MWM کے ساتھ بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب 15 نشستیں اگر زیادہ نہ بھی بنے زیادتی کے ساتھ، تو 50 نون لیگ کی اگر ملائیں تو یہ 65 تو ویسے ہی گڑبڑی ہے۔ تو سب سے پہلے تو نون لیگ کے جو 75 لوگ اس وقت اسمبلی میں ان کا بھی سن لیں، یہ ہر ہفتے آپ کو ایک کال عدم ہوتا ہوا نظر آئے گا باری باری۔ تحریک انصاف کو میرے خیال میں جب تک 180 نشستیں تمام اسمبلیوں میں واضح اکثریت سے نہ ملے، عمران خان جیل سے باہر نہ ہو، تمام سیاسی قیدی باہر نہ ہو، قانون کی حکمرانی موجود نہ ہو، انہیں حکومت لینے کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس وقت صرف اپنا ووٹ بینک بچا رہے ہیں، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی
بقا کے لیے واردات کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو کسی طرح مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور پاکستان کی عوام دیکھیں ان لوگوں کو تو ویسے ہی نہیں چلنے دیں گے، اور یہ اسی طرح پی ٹی آئی کو نہیں چلنے دیں گے یہ حکومت میں آئے۔ الیکشن کمیشن کا جب تک چیف نہ بدلے، سپریم کورٹ قاضی فائز غیر جانبدار نہ ہو، نیب ایف آئی اے تمام اداروں میں رول آف لا نہ ہو، جمہوری اقدار کے اصولوں کے تحت میرٹ کے تحت اصل لوگ نہ ہو، تو پھر اللہ اس پہ برکت ڈالے گا۔ ورنہ میرے خیال میں تحریک انصاف کو حکومت نہیں لینی چاہیے، اپوزیشن میں بیٹھ کے کام کریں، اور یہ کیونکہ چند خاندانوں کے 24 کروڑ لوگوں کے حقوق کا کام ہے۔ پاکستان کی خاطر اگر یہ سب مل کر پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے رکاوٹیں نہ بنیں، عوام کے وسائل عوام پہ لگیں، حقیقی معنوں میں جو مدینہ کی ریاست عمران خان کا تصور ہے جو وہ بتاتے ہیں، کرپشن سے پاک ہو، غیر سیاسی ہو، خارجہ پالیسی آزاد ہو، عوام جس طرح محبت کرتی ہے اسی طرح ان کے حقوق بھی ملیں۔ جو سب سے بڑے حقوق جو ہم نے 2 سال میں سیکھے، قانون کی حکمرانی، عوام کی امنگوں پر پورا اترنا، یہ بہت بڑا قرض ہے اور یہ فرض ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ حکومت کا خان کا اصل مقصد اقتدار نہیں ہے، اور آپ کے ووٹ کی کتنی بڑی طاقت ہے، عوام کا مینڈیٹ کتنی بڑی چیز ہے۔ ذرا علی امین گنڈا پور کا نام دیکھیں، وزیر اعلیٰ کے لیے آیا، ڈیرہ اسماعیل خان کے پی میں جہاں جہاں اس کا نام لینا گناہ سمجھا جاتا تھا، آج فضل الرحمان بھی کہنے پر مجبور ہے علی امین تو میرا بچپن کا دوست ہے، چھوٹا بھائی ہے، ہماری تو کوئی دشمنی نہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں علی امین گنڈا پور کو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، راتوں رات اس کے پوسٹر لگنے شروع ہو گئے، تمام مقدمات میں ضمانتیں ملنی شروع ہو گئی۔ وہ تمام پولیس اہلکار جو گنڈا پور کو ڈھونڈنے کے لیے چھاپے مارتے تھے، آج کھڑے ہو کے سلوٹ مار رہے ہیں۔ تو جس طرح گنڈا پور نے خان کے ساتھ وفا نبھائی، کے پی کے لوگوں کو جوڑ کے رکھا، مشکلات میں بھی، پریشانیوں میں بھی، جنگلوں کی خاک بھی وہ چھانتا رہا، لیکن اس نے پارٹی کو کے پی میں کامیاب کیا۔ گنڈا پور ایک زبردست سیاستدان اور تگڑا وزیر اعلیٰ کے سامنے آئے گا۔ اب مجھے اس کی ایک آڈیو یاد ہے جس میں اس نے کہا تھا ایک دفعہ مجھے جتوائیں، اس پورے علاقے میں جو ظلم اور بربریت ہوتی رہی انشاءاللہ وہ ختم کر دوں گا۔ تو اللہ کرے کامیاب ہو، یہ رول آف لا آئے۔ اب 24 مقدمات میں گنڈا پور کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، حالات ان کے حق میں بدلنے شروع ہوئے۔ ذرا سوچیں، خان نے اس کا نام لیا تو ساری فضا بدل گئی۔ خان اگر خود ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو یقین کریں سسٹم تو پیروں میں لیٹ جائے گا، لیکن وہ اصولوں پر کھڑا ہے۔ یہی وجہ ہے خان سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ نون لیگ کو 5 دن کے بعد خیبر پختونخوا میں دھاندلی بھی یاد آ گئی، اور ساتھ ہی ایکس سروس مین جو سوسائٹی کے ممبران انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر دی۔ اور اب دیکھیں اس وقت ممکنہ طور پر جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان میں 3 نام، یہ غیر حتمی نام ہے، یاد رکھیں، کیونکہ فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے جمعرات کو، اور وزارت عظمیٰ کا حلف عمران خان نہیں اٹھانا، یہ ٹیمپریری ہوں گے۔ خاتون وزیر اعظم کا نام بھی ہے، وہ شندانہ گلزار کا نام ہے، زرتاج گل کا بھی نام آیا ایک دفعہ ویسے، اور جمعرات کو ویسے خان فیصلہ کریں گے۔ میری طرف سے کوئی اس خبر کو نہ لگائیں، یہ علی محمد خان اور شیخ المروت کا نام بھی زیر غور آ سکتا ہے، اور ایک نام اور بھی ہے وہ میں نہیں لینا چاہتا بہرحال، لیکن اصل وزیر اعظم عمران خان ہی ہوگی۔ یہ ٹیمپریری میجرز میں ہوں گے جب تک خان باہر نہیں آتے۔ اب اس میں بہت ساری شرائط موجود ہے تحریک انصاف کی، اور یہ شرائط جو ہیں دیکھیں، اس میں پہلی شرط تو تمام قیدیوں کو فی الفور رہا کرنا، خواتین پر مقدمات ختم کرنا، مینڈیٹ کا مکمل احترام، چھینی ہوئی تمام نشستیں واپس، خان پر تمام کیسز فی الفور ختم، تحریک انصاف کو اس کے رہنماؤں کو انصاف فراہم کرنا جو لیول پلینگ فیلڈ الیکشن سے پہلے مانگ رہے تھے اب وہ انہیں دی جائے، اور عوام کے اعتماد کے بعد حکومت سازی اور ان کے فیصلوں میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے، حقیقی معنوں میں سہولت کار غیر سیاسی ہوں، قانون کی حکمرانی کو چلنے دیں، عدالتوں کو مکمل آزاد رکھیں، الیکشن کمیشن، نیب، ایف آئی اے تمام ادارے قانون پہ کام کریں، ورنہ تحریک انصاف اپوزیشن میں بیٹھ جائے۔ یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے کچھ دنوں میں واضح ہو جائے گی۔ الیکشن کے 2 ہفتوں کے بعد معاملات ٹھیک آپ کو پتہ کرنے تو 22 فروری کو اجلاس کی تاریخ بنتی ہے، جو کہ اب 8 دن ہے شاید، لیکن اس میں آگے پیچھے ایک ٹائم ہو سکتا ہے، جس طرح الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ طاقتور حلقے کہاں کھڑے ہیں، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اور خاص طور پر مخصوص نشستوں میں اکثریت میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ جہاں تک ابھی نون لیگ کی طرف سے اطلاعات آ رہی ہیں وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، ایک بڑی تعداد میں وہ لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ یہ جو ہنگ پارلیمنٹ کی کھچڑی انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے وہ اتنی عجیب و غریب حالات میں ہے کہ اب 3 جماعتیں بن جائیں گی سامنے، اور ایسے میں جب تک تحریک انصاف 180 کی پوری واضح میجورٹی میں نہ آئے، یہ لوگ پارلیمنٹ سے نہ نکلیں جنہیں وہاں نہیں ہونا چاہیے، جنہیں عوام نے ریجیکٹ کیا، اس وقت تک معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اگر انہوں نے گڑبڑ کی، اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں حالات 24 گھنٹوں کے اندر بدلتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس کے دماغ میں کیا خناس آئے اور کیا ہو جائے، تو اور کس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے ہدایت بھیج دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اچھا سوچنا چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے، اللہ پاکستان پر رحم کرے۔ تو انشاءاللہ آپ کو میں اگلے انٹرویو میں میرا ایمان طاہر اور چودھری غلام حسین ایئر وائی کے بڑے زبردست ایکسپرٹ، میرے بڑے اچھے سینئر دوست بھی ہیں، تو ان کے ساتھ یہ پوری معلومات رکھیں گے، ان سے بھی کچھ بڑے اہم سوال پوچھیں گے، اور وہ ضرور آپ چیک کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔